الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد، ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم مت جاؤ قریب یتیموں کے مال کی اور، الا باللتی ہی احسن، ایکسیپٹ وہ جو اچھا ہوگا، واٹ از بیسٹ، ٹھیک ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جو ہے وہ اپنے اشد تک نہیں پہنچائیں گے. اشد کا مطلب یہاں پہ اپنی میجورٹی تک وہ نہیں پہنچ جائیں گے. وہ اوف الکیل، تم پورا کرو کیل میجر کو. کیل بولتے ہیں عربی زبان میں مطلب ناپنے کو، ٹھیک ہے، میجر کرنے کو. کالا یا کیلو سے بن گیا یہ. والمیزان، اور میزان ہو گیا کیا مطلب وہی ویٹ. یہ ہو گیا ناپ، یہ ہو گیا تول، ناپ تول کرنا، ناپنا اور تولنا، میجر کرنا اور ویٹ کرنا. تم اس میں گیو فل، ٹھیک ہے. ولا اوف الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ ہے نا، ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ سورۃ المطففین کے اندر، ویل للمطففین، ہے نا، جن لوگوں کو الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اچھا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ڈالتے ایک نفس کو، مکلف نہیں بناتے ہم ایک نفس کو برڈن نہیں ڈالتے، ریسپانسبلٹی نہیں ڈالتے، الا وسعها، بیونڈ اٹس کیپیسٹی، اتنا جتنا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. یعنی کہ جتنا ہمیں کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنی ہماری وسعت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے ہمیں برڈن ڈالا جاتا ہے. جو انسان بولتا ہے کہ مجھے برڈن ڈالا گیا میری کیپیسٹی کے باہر، وہ صحیح نہیں بولتے. یا جو بھی ہمیں شریعت میں احکام ہے وہ ان پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ ہماری کیپیسٹی کے اندر ہی آ جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے شریعت نے جو ہمیں کہا ہے حکم دینے کے لیے جو ہم کر نہیں سکتے، جو ہماری وسعت کے باہر ہے، جو ہمارے دائرے، جو ہمارے وسعت کے دائرے کے باہر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا، تو پھر تم دین بی جسٹ، تم عدل سے بولو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ ہوگا وہ نئے ریلیٹو تمہارا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر تمہارا نزدیک رشتہ دار بھی جو ہوگا نا وہ بھی غلط بولے گا، تمہیں پھر بھی اس کے خلاف اٹھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ غلط بولے گا، تمہیں انصاف کا تقاضا ہے کہ تمہیں اس کے سامنے بھی حق بولنا ہے، اگر تمہارا اپنا رشتہ دار ہی، قریبی رشتہ دار، بچہ ہی، باپ ہی غلط کیوں نہ ہوگا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ وفا کرو، اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. So that you will remember. یہاں پہ آپ یہ خود پڑھ سکتے ہیں پھر اس کی جو ٹرانسلیشن لکھا ہے انگلش میں. غلطی کرتے اکثر لوگ وہ پڑھتے ڈائریکٹلی، یہاں سے ترجمہ پڑھیں گے عربی میں، یہاں سے پڑھیں گے انگلش میں، ایسا یاد رہتا ہی ہے ولا کا مطلب کیا ہوگا، تقربو کا مطلب کیا ہو گیا. تو اسی لحاظ سے جس کو قرآن سیکھنا ہوگا اس کے لیے یہ آسان ہے ایسے سیکھنا. گزارش قرآن جو ہے یہ والی کتاب ہے، اس میں آتا ہے ایک ہی ولیوم خالی بس، یا تو آتے ہیں تین ولیوم چھوٹے چھوٹے. اس کو فرسٹ 10 پارا کے لیے ایک کتاب، سیکنڈ 10 اور تھرڈ 10 پارا کے لیے اور دو دو کتابیں، یعنی کہ تین ولیوم یہاں پہ آ جاتی ہے، یا تو ون ولیوم یہ اچھا رہتا ہے. میرا ایک دوست ہے تو پچھلے سال اس کو میں نے بولا تھا نا یہ پڑھنے کے لیے، اس کو نہیں آتا اتنا عربی، جب اس نے پڑھا ہے الحمدللہ ابھی اس کو قرآن آتا ہے پورا سمجھ. اس نے اس پہ کوشش کی خود بخود پڑھنے کی اچھے سے رمضان کے اندر. ہاں تفسیر نہیں پڑھا اس نے، لیکن اس کو ورڈ ٹو ورڈ سے سمجھ آتا ہے قرآن، پھر بھی اس سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ. اچھا. آ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا، ولا تقربوا مال الیتیم، تم قریب مت جاؤ یتیموں کے مال کے قریب، تم مت جاؤ. یعنی کہ پی ڈی ایف میں کیا استاد آپ ابھی یہی ڈالا؟ ہاں میں نے ڈالا ابھی، پی ڈی ایف میں ہی ڈالا میں نے ابھی. پی ڈی ایف میں نے اس کا ہی سینڈ کر دیا ابھی ابھی آپ کو، کیونکہ یہ ایپ کھلتی نہیں القرآن ایپ، ویسے مجھے لگتا ہے القرآن ایپ سے یہ اچھا ہے پی ڈی ایف ہی. اچھا. اور یتیم کے بال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، الا باللتی احسن کا مطلب ہو گیا وہ طریقہ جو مستحسن ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. یہاں پہ ہے نا کہ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ میچورٹی تک پہنچ جائے. اس یہاں پہ لکھا ہے یہاں تک کہ وہ سن رشد تک پہنچ جائے، یعنی کہ اس ایج تک جب ان کو گائیڈنس مل جائے گی پھر وہ سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، یعنی کہ جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے. اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کا مال، اس مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں ہو، تاہم ابھی
وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہوگا، وہ بچہ ہوگا، یتیم چھوٹا سا ہوگا، وہ خود اس کو اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو مل گئی وراثت، تو اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص کی حفاظت کی جائے جب تک کہ وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے، وہ ایڈولسنس تک نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پہ اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے، ہے نا. ایسا نہیں کرنا ہے انسان کو کہ وہ یتیم کا مال کھا لے گا یہ سمجھ کے کہ چھوٹا ہے، یا یہ سمجھ کے کہ میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا آگے چل کے. اس کا مال نہیں کھانا ہے. پھر جو یہاں پہ ہے نا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اوف الکیل والمیزان، اور ناپ تول پوری پوری طرح کرو. ٹھیک ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. پھر آگے کیا؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو پہلی بات، ناپ تول میں کمی کرنا لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کر لینا، مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا، بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، ہے نا. آدھا آدھا دیتے ہیں پھر. مطلب کسی کو دینا ہوگا 1 میٹر کپڑا، وہ دے گا 0.95 میٹر دے گا، وہ تھوڑا کھا لے گا. وہ کس کو دینا ہے 1 کلو سیب، وہ دے گا کتنا؟ 950 گرام. 50 بولے گا اتنا چلتا ہے اب. ایسے بولتا بولتا ہوگا اگر دن میں ایسے ہی کروں گا 10-15 سودے، مجھے 1 کلو بچ جائے گا. ایسی مثال کے طور پہ میں دے رہا ہوں. تو یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. قوم شعیب جو تھی نا، قوم شعیب، ان میں یہ اخلاق بیماری تھی، جس سبب سے کیا ہو گیا؟ ان کی تباہی. ٹھیک ہے، ان کی تباہی کے مطلب من جملہ اسباب میں سے یہ بھی تھا کہ وہ جو ہے وہ انصاف سے کام نہیں لیتے تھے ناپ تول کے اندر. تو ناپ تول میں انصاف کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بلکہ حدیث میں آ گیا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم یا علیم ہے، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے دردناک عذاب ہوگا. اس میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنا سودا منوانے کے لیے قسمیں کھاتا ہوگا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہوگا اپنا سودا آگے چلانے کے لیے. اللہ کی قسم یہ مجھے اتنے کا آ گیا، اللہ کی قسم یہ مجھے اتنے کا آ گیا، حالانکہ وہ اتنے کا آیا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہاں، اس کو اپنے تک اتنا پرائز کرے گا، اس کو مسئلہ نہیں ہے. وہ جو بائع ہے نا، بائع مطلب بیچنے والا، اس کو اپنے تک کتنا پرائز رکھے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا پھر مطلب پرائز کو لینے کے لیے. اب اتنا بھی پرائس ہائی نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کو نقصان ہی ہو جائے گا. جتنا لگتا ہے ماڈریٹ ریٹ ہے، جس حساب سے اپنے کو فائدہ آئے گا باقی کو فائدہ آئے گا، اس حساب سے عدل سے کام لینا ہے ناپ تول کے اندر انسان کو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ڈالتے. اچھا یہ نہیں پڑھا. تو اس کا مطلب کہ یا اس بات کا بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ایسی بات نہیں ہے جن پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہی نہیں، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے، ہے نا. اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت تم چاہتے ہو تو احکام الہی پر عمل کرو، ان سے گریز مت کرو. اور تمہارے اندر وہ وسعت بھی دی گئی ہے، وہ کیپیسٹی بھی دی گئی ہے، تو تم ان سارے اللہ کے احکام پہ عمل کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے بیونڈ، اٹس ناٹ بیونڈ یور کیپیسٹی، یہ تمہارے وسعت کے باہر نہیں ہے. اچھا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کہو کہ تم عدل سے کہو. ٹھیک ہے، جب تم بات کرو تو انصاف کرو. پھر کیا گیا یہاں پہ؟ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَبِعَهْدِ اللَّهِ. اچھا یہاں پہ تھا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اور جب تم کوئی کچھ بول رہا ہے. آپ نے مجھے اپنی ہی بزنس ہے، فرنیشنگز کا، میٹنگ وغیرہ کا شاپ ہے. مجھے اگر 100 روپے کا اسٹاک ہے تو میں کتنے رکھوں نفع اس میں؟ پلیز ایکسپلین. جتنا آپ کو پسند نفع رکھنا ہے. نفع میں مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو دماغ ہوتا ہے نا اپنا بھی، وہ بولیں گے نہیں، وہ پرکھیں گے باقی حسب جتنا مارکیٹ میں کمپٹیشن جس حساب سے ہوگا اس حساب سے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. نفع رکھنے میں کچھ مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں مسئلہ ہے کہ مجھے اتنے کا آ گیا تھا. آپ کو اگر وہ آ گیا 100 روپے کا، آپ بولیں گے اللہ کی قسم 150 کا مجھے آ گیا، اس کو آگے پہنچانے کے لیے اس میں مسئلہ ہے. نفع رکھیں گے آپ لاکھ روپے بھی، ان کو اپنی عقل بھی ہونی چاہیے نا کہ یہ لاکھ روپے کا یہ چیز ہے بھی کہ نہیں. نفع رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے اصلاً، لیکن پھر بھی اتر رہنا چاہیے جس حساب سے کمپٹیشن ہوگا مارکیٹ میں، جس حساب سے لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا مطلب آپ رکھیں گے ہائی پرائس، ویسے تو پھر مارکیٹ چلتا بھی نہیں ہے آگے. ویسے آپ کو ایک کسٹمر آئے گا مشکل سے. اگر آپ رکھیں گے لو پرائس ٹھیک ٹھاک، ویسے آپ کسٹمرز بڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ. میں پریشان ہو جاؤں گا یہ بھی اللہ کی قسم. یہ پریشانی تو ہونی چاہیے انسان کو، یہی تو ایمان ہوتا ہے انسان کو کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اتنا غلط کام کرتا ہوں. جو جو اس چیز سے امن میں ہوتا ہے نا، وہی اس مبتلا ہوتا ہے اس چیز میں.
جیسے بولتے ہیں نا، جو انسان اخلاص سے امن میں، جو انسان ریا سے امن میں ہوگا کہ مجھے ریاکاری نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ریاکار ہوتا ہے۔ اور جو ہمیشہ خوف کھا رہا ہوتا ہے کہ میں ریاکار مت نہ ہوں، وہ کبھی ریاکار ہوتا ہی نہیں ہے نا، اس میں یہی ہو جاتا ہے۔ وہ اوفو ہے نا، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی اور واپس لوٹنا ہے، یعنی کہ جب وہ عمل کرتے انہیں ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ ہمارے عمل ضائع نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کے دربار میں واپس لوٹنا ہے۔ اچھا، پھر آگے یہاں پہ وہ بھی عہد اللہ اوفو، ٹھیک ہے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، ولو ذا قربا، اگر قرابت دار بھی نا انصافی سے کام لے رہا ہے، اس کے سامنے انصاف کی بات کرو۔ وہ بھی عہد اللہ اوفو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، اللہ کا اللہ کا اچھا ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم یاد رکھو اس کو، ہے نا، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وصیت کا مطلب ہے تاکیدی حکم اللہ کی طرف سے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ جو میرا راستہ ہے یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ اور آپ کہہ دیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آپ کہہ دیجئے یہ جو میرا راستہ ہے، یہ جو دین ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ ان هذا صراطی مستقیمہ، جو کہ بالکل اسٹریٹ ہے، مستقیم ہے۔ فاتبعوہ، تو تم اس کو فالو کرو، تم اس پہ چلو۔ ولا تتبعوا السبل، تم مت کرو فالو باقی پاتھس کو، باقی رستوں کو۔ سبل جمع ہے سبیل کا، سبیل ہو گیا راستہ، سبیل اللہ ہو گیا اللہ کا راستہ، سبل ہو گیا راستے۔ ولا تتبعوا السبل، تم مت کرو فالو راستوں کو، بہت سارے راستوں کو، ادر پاتھس کو۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں سپریٹ کر دیں گے، تمہیں الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، عن سبیل، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ مطلب ہو گیا ملٹیپل پاتھس کو فالو کرنے سے انسان صحیح پاتے رہتے نہیں ہے، ٹروتھ خالی ایک پاتھ سے ہو سکتی ہے، حقیقت خالی ایک ہو سکتی ہے۔ تو اگر انسان وہ وہاں بھی جا رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے، وہ سب گمراہی کے راستے ہیں، تو ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ اجتناب کرنے کو کہتا ہے۔ پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، ہاذا سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کا دین اسلام یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے، وَأَنَّ هَذَا سے، یا تو یہاں مراد کیا ہے اس سے؟ وہ احکام جو بطور خاص اس صورت میں بیان کیے گئے، اور وہ کیا ہے؟ توحید، میعاد اور رسالت۔ لگ بھگ سارے کے سارے جو مکی صورتیں ہیں نا، ان میں یہی تین ٹاپکس بیان کی جاتے ہیں: توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، میعاد، لوٹنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن، اور رسالت، کہ اللہ نے اپنی میسج بھیج دی ہے دنیا میں۔ توحید، آخرت، رسالت، یا توحید، میعاد، رسالت، ٹھیک ہے۔ اور یہی اسلام کے اصول ثلاثہ ہے، تین اصول جو اسلام کے اصول ثلاثہ، وہ کیا ہے؟ توحید، میعاد اور رسالت۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ توحید پہ ایمان ہونا، رسالت پر ایمان ہونا، اور میعاد، آخر کے دن پہ ایمان ہونا، یہ تین فنڈامنٹلز آف اسلام ہے، اصول الثلاثہ ہے یہ، اصول الثلاثہ ہے یہ۔ اور اس کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی صحیح راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جن کے ارد پورا دین گھومتا ہے۔ آخرکار پورا دین گھومتا ہے کس کے ارد گرد ہے نا؟ ان تین ٹاپکس کے ارد گرد: اللہ، آخرت اور رسالت، توحید، میعاد اور رسالت۔ اور یہی ملت مسلمہ کی وحدت، نہیں یہاں پہ نہیں، اس لیے جو مراد لیا جائے مفہوم سب کا سیم ہوگا نا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا سے قرآن مراد ہو سکتا ہے، احکام مراد ہو سکتے ہیں، یا توحید، رسالت، میعاد مراد ہو سکتی ہے، وہ تمام معنی یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بغیر جو باقی راستے، جیسے باقی فلاسفیز ہم دیکھتے ہیں، یا باقی جو مذاہب ہیں، ان میں توحید میں خلل ہوتا ہے بعض اوقات، بعض اوقات کیا ہوتا ہی ہوتا ہے، خلل ہے۔ ربوبیت میں تو بولتے ہیں سب کہ ہاں ایک لارڈ ہونا چاہیے، ایک گاڈ ہونا چاہیے، ویسے اس کو ٹھہراتے ہیں وہ اس میں بھی شریک ہی، لیکن ان کے پاس معرفت و اقرار ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ اقرار کرتے تھے ہاں، لیکن توحید نہیں ہوتا ہے صحیح سے، اگرچہ کلیم بھی کرتے ہیں، مطلب مونوتھیسٹک ریلیجنس ان کو نام دیا گیا ہے، کرسچینٹی، جوڈائزم، کہ ہم ایک گاڈ کو فالو، کہ ہم توحید مانتے ہیں، مونوتھیزم، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا، عملی طور پہ ویسا وہ نہیں کرتے۔ اور آخرت کا بھی اگر دیکھیں گے، میعاد،
جو کہ لॉजिकल नेसेसिटीज़ है, दोनों चीज़ें, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिर, लॉजिकल नेसेसिटीज़ है. तो ये भी देखेंगे तो ये मतलब हर एक मजहब में मियाद का मसला, बुद्धिज्म में तो है ही नहीं इसका मसला. वो बस मानते हो मोक्षा, कि जो सोल, मतलब और अल्टीमेट सोल और सोल, परमात्मा और आत्मा, इनका मिलन हो जाएगा ना, मोक्षा उसको बोलते हैं, चाहे हिंदुज़म में देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ भी ऐसा मसला है नहीं आखिरत का. आप समझिए कि बिना आखिरत के ईमान पे इंसान को कैसे दुनिया में मेंटल पीस मिल जाएगा, कभी नहीं. मतलब उसको ये ईमान ही नहीं है कि मुझे इटरनल रिवॉर्ड मिल जाएगा, कितना डिप्रेस्ड रहेगा वो. और ऐसे ही देखेंगे आप बाकी मज़ाहिब जो फोक रिलीजन्स है, जो लोकल गॉड्स को प्रे करते हैं, वो सब कैसे बन गए? वो मैन मेड रिलीजन्स है, उनका ना कोई पर्पस है ना कुछ दुनिया में. हाँ, उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है उससे, कम्युनिटी कम्यूनल जो है यूनिटी उनको मिल जाती है, वो लोग साथ साथ रहते हैं, एक मजहब को फॉलो करते हैं, इससे उनको यूनिटी आ जाती है आपस में, कुफार को भी. लेकिन असल मसला है कि अगर उसमें कोई भी रास्ता नहीं है जो इंसान को स्ट्रेट रास्ते की ओर ले जाएगा, जिससे इंसान को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लगेगा कि हाँ मैं गाइडेंस पे हूँ. बिल्कुल वो क्या होती है, वो इंसानों इंसानों की फिलोसफीज पे बेस्ड होते हैं वो सारे रिलीजन्स. चाहे बुद्धिज्म देखेंगे, टाओइज्म देखेंगे, वही टाओइज्म देखेंगे, ज़oroastrianism देखेंगे. अगर आप पढ़ेंगे सारे मजहब भी, क्या लिखा होता है उनमें? कुछ भी नहीं. बस यही कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, कुछ कोटेशंस लिखी होती है कि लाइफ में जो सफरिंग्स है उनको कैसे कमी करनी है. लेकिन आखिरत का तो ईमान नहीं होता है, तसव्वुर ही तसव्वुर आखिरत होता ही नहीं है. ये खाली इस्लाम को शरफ है कि यहाँ पे तसव्वुर आखिरत पे इतना जोर दिया जाता है कि इंसान हमेशा खौफ में होता है आखिरत के बारे में. और यही अक्लमंद इंसानों की निशानी भी है कि वो आखिरत से डरते हैं. वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं लाइफ के बारे में, ना कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे रह जाते हैं, है ना. जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब साहबा ने कहा मन अक्यसुन्नास, लोगों में से अक्लमंद लोग कौन है, इंटेलेक्चुअल्स कौन है, आपने क्या फरमाया? अक्सरुहुम लिलमौत ज़िक्रा, जो ज़्यादा मौत को याद करते होंगे वही अक्लमंद इंसान है, क्योंकि वो मकसद पे, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो सोचते हैं, बड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो, एक दिन मरना है, यहाँ रहना ही नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पे आ गया क्या, वला तत्तबिउ सुबुल, तुम बाकी रास्तों को मत फॉलो करो. सही रास्ता जो है वो अल्लाह का रास्ता है, जिसकी ओर हमें वो पुकारता है. वो कौन सा रास्ता है? जन्नत का रास्ता. वल्लाहु यदउकुम इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़निह, तुम्हें अल्लाह ताला पुकारते हैं जन्नत की ओर और अपनी मगफिरत की ओर, अपने इज़्न से. वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला तुम्हें पुकारते हैं सलामती के घर की ओर. ना बस जन्नत का तसव्वुर करने से ही इंसान को क्या मिल जाती है? सुकून मिल जाता है. जैसे जिस भी चीज़ के बारे में हमें नेचुरल डिज़ायर होती है उसका ऑब्जेक्ट होता है. अगर मुझे नेचुरल डिज़ायर होती है खाने के लिए, उसको बोलते हैं भूख, हंगर, तो मुझे खाना मिल जाता है, हाँ. अगर मुझे नेचुरल डिज़ायर होती है प्यास के लिए, मुझे मैं थर्स्टी फील करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे मिल जाता है ऑब्जेक्ट टू क्वेंच द थर्स्ट. प्यास ख़त्म करने के लिए मुझे मिल जाता है पानी. अगर मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे इल्म आना चाहिए, तो इल्म मुझे मिल जाता है, उससे मुझे क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है. तो ऐसी अगर मेरे अंदर ये नेचुरल डिज़ायर है कि एक रिवॉर्ड, इटरनल रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जन्नत, अबदी नेमतें मिलनी चाहिए, इसका तो हर एक इंसान को तमन्ना होता है कि नहीं? आप किसी भी इंसान से पूछिए, क्या तुम्हें ये तमन्ना है कि इटरनल रिवॉर्ड होना चाहिए, मरने के बाद लाइफ ख़त्म नहीं होनी चाहिए? कितना डिप्रेसिंग लगता है कि हम मर के ख़त्म हो गए. वो क्या बोलेंगे जवाब में? हाँ, हमें ये फील होता है. इसको बोलते हैं फितरत, और इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेटाफिजिकल ट्रुथ, कि ऑब्जेक्टिवली सारे इंसान ये फील करते हैं. तो अगर ऑब्जेक्टिवली सारे इंसान ये फील करते हैं कि हमें इटरनल रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो क्या उसका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो सिर्फ जन्नत का एहसास करने से, उसको सिर्फ याद करने से इंसान को क्या मिल जाता है? सुरूर. और असल घर जो खुशी का है वो कौन सा घर है? आखिरत का घर. अल्लाह यदउ इला दारिस सलाम, दुनिया को बोल देंगे दारुल बला, दारुल बला, इम्तिहान का घर. यहाँ पे एक्सपेक्ट करना मुझे पूरा सुकून मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है. हाँ, अब रब के जिक्र करने से इंसान को मिल जाता है सुकून, लेकिन असल सुकून यहाँ पॉसिबल, चाहे इंसान कितना भी तगदा करेगा, मुझे सुकून मिलना चाहिए पूरी तरीके से, लेकिन एब्सोल्यूट पीस यहाँ पॉसिबल नहीं है. वो आखिरत में ही पॉसिबल है. तो क्यों बाकी रिलीजन्स फॉल आउट हो जाते हैं, क्यों वो बाहर निकल जाते हैं, क्यों उनको हम मतलब बाहर निकाल देता है इस्लाम? वो इस वजह सबब से कि वहाँ पे कोई डायरेक्शन होती नहीं, कोई पर्पस होता ही नहीं है, कोई लेजिस्लेशन होती नहीं, कोई रूलिंग होती नहीं है, हर शोबे में गाइडेंस नहीं होती है. तो उस सबब से अल्लाह ताला बोलता है वला तत्तबिउ सुबुल, तुम बाकी रास्तों की को फॉलो ना करो, क्योंकि अल्लाह का रास्ता क्या है? वो यही है, तौहीद, मिआद और रिसालत पे ईमान रखना.
تو یہی فنڈامنٹلز اسلام کے، جس پہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں بنیاد ہی بھول جاتی ہے، ہم چلتے باقی باقی مسئلوں کی اور وہاں بھی جانا ہے لیکن سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے، بنیاد سے ہی۔ جب بنیاد ہی بھول جائے گی تو کیا ہو جائے گا پھر؟ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماما علی الذی احسن، کمپلیٹنگ اور فیور، جس نے ہمارا جو احسان ہے وہ پورا کر دیا، تمام کر دیا، علی الذی احسن، اس پر جس نے اچھا کر دیا۔ مجھے میں نے تفسیر کرنا بھول گیا یہاں پہ کسی آیت کو۔ دیکھیے یہاں پہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صراط المستقیم کو خالی ایک سے سے بیان کیا ہے نا، صراطی مستقیمہ، ہادہ، ہادہ آ گیا، ہا اولائی نہیں آ گیا، کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہ ہے وہ خالی ایک ہی راستہ ہے، ایک سے زیادہ راستہ نہیں ہے، اسلام خالی ایک راستہ ہمیں دیتا ہے، نہ کہ ہمیں فرقہ واریت کی اور ابھارتا ہے۔ اور بلکہ یہاں پہ یہ بھی اس لکھا کہ اس لیے پیروی صرف اسی کی راہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی ہے۔ یہ ملت محمدیہ کی وحدت اور اجتماع کی بنیاد ہے، جس سے ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی، حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے کہ دوسری راہوں پر مت چلو، کہ وہ راہیں تم کو اللہ سے جدا کر دیں گی۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، تم دین کو قائم کرو، اس میں پھوٹ نہ ڈالو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، وہ اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اس بات کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا، ایسے خط کھینچا، لائن کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط دائیں بائیں کھینچے، مطلب آپ مانی ان نے ایسے ایک خط کھینچا اور ایک منٹ، انہوں نے ایک خط ایسے کھینچا اور باقی جو خطوط ہے وہ دائیں بائیں ایسے ایسے کھینچ لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ سب نے کیا فرمایا، یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہے اور ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو زیر وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی آیت؟ یہ والی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَلَا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اس میں باقی باقی احادیث بھی آ گئی جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یعنی کہ کل 4 خطوط کھینچے آپ سب نے، ٹھیک ہے، اور انہیں شیطان کا راستہ بتلا دیا، جیسے مسند احمد میں بھی یہ حدیث آ گیا یا باقی باقی میں، بلکہ ابن ماجہ کی روایت میں صراحت ہے کہ دو خط دائیں اور بائیں کھینچے، یعنی کہ رائٹ سائڈ سے 2 خط اور لیفٹ سائڈ سے 2 خط، ان شارٹ یہ سمجھایا کہ سیدھا راستہ خالی ایک ہی ہے، جو باقی راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہوتے ہیں۔ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، رسول کا راستہ ہے، وہ خالی ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ حق ملٹیپل نہیں ہو سکتا، حق خالی ایک ہو سکتا ہے نا۔ اس کے بعد ثم اتینا موسیٰ الکتاب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں نا وہاں پہ اجتہاد ہوتا ہے کچھ مسئلوں میں، وہ فروعی مسائل ہوتے ہیں، اس سے یہ وہ چیزیں مراد نہیں ہے، وہاں پہ تو ہوتا ہی ہے ایسا، وہاں تو صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں اختلاف التنوع، وہ ہونا بھی چاہیے اور وہ ہوتا بھی ہے، اس سے اس سے فرار پاسبل نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے جو بالکل دین کے جو واضح چیزیں ہوتی ہیں وہاں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے انسان کو، پر نماز پڑھنی اس میں کوئی اختلاف ہے، سجدہ کرنا رکوع کرنا کوئی اختلاف ہے نہیں، تو وہی چیز ہے۔ کوئی خود بخود اس سے وہ معنی بھی لے گا کہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اچھا خاصا، جو نا کچھ فقہ کے دقیق مسائل کچھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ، تو یہ وہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہے یہ والی آیت، کوئی وہاں پہ بھی اپلائی کرے گا۔ اچھا، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر، اچھا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو، ٹھیک ہے، تماما علی الذی احسن، جو لوگ اچھی طرح عبادت کرتے ہیں یا اس یا اچھی طرح عمل کرنے والے جو ہے ان کے لیے وہ تمام بن جائے، کمپلیٹ بن جائے، ان کو کمپلیٹ گائیڈنس مل جائے اس چیز سے، ٹھیک ہے، کوئی رہنمائی کمپلیٹ مل جائے اسے، اور تفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہے وہ ہر ایک چیز کی، ہر ایک چیز کی مطلب اجمالاً ہے نا، اجمالاً، میں کیا لکھ رہا ہوں، تفصیلاً کل شیء اجمالاً، اور تفصیلاً مطلب گائیڈنس کے طور پہ وہ انسان کو گائیڈ کرتی ہے پوری طریقے سے، لکل شیء، ٹھیک ہے، گائیڈنس ہر چیز کے لیے وہ ہدی و رحمتن، اور ہدایت اور رحمت ہے، لعلہم
تاکہ وہ جو ہے بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں یؤمنون، ایمان لائیں گے. اپنی رب کے ملاقات کے بارے میں ایمان وہ لائیں گے. وہ کیسے ہو جائے گا؟ اپنے رب پہ کیسے وہ ایمان لائیں گے؟ اپنی رب کی ملاقات پہ وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ وہ ایسے لائیں گے کہ جب وہ دیکھیں گے جو یہ کتابیں کمپلیٹ ہے، تماماً علی الذی احسن، جو اچھی طرح عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کمپلیٹ گائیڈنس ہے، تفصیل دیتی ہے ہر چیز کی اجمالاً سمرائز مینر میں، ہدایت اور رحمت ہے. تو اس سبب سے کیا ہوتا ہے انسان کو، انسان خود بخود بولتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے لقاء پہ ایمان لانا چاہیے اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد، ہے نا؟ تو قرآن میں آپ دیکھیے بار بار کتنا تذکرہ ہوتا ہے آخرت کا، بار بار ہر ایک پیج پہ دیکھیں گے آپ تذکرہ آخرت ہوتا ہے. تو وہی جو ہم نے پہلے کہا تھا، جو اصول الثلاث ہے، تین فنڈامنٹلز آف دین، ایمان باللہ، ایمان مطلب وہی نا، توحید، میعاد اور رسالت، اسی کے ارد گرد سب گھوم جاتے ہیں، باقی سب اسی کے ارد گرد ہوتا ہے. اچھا، آ، یہ پڑھا ہم نے، ہاں. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تورات کا، اور جہاں تورات کا ذکر ہوتا ہے وہاں قرآن کا ذکر ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر نے نقل بھی کر دی ہے ابن کثیر میں. اسی اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا اور اس کے وصف کا بیان ہے کہ وہ اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی. کون؟ تورات، وہ بھی کلام اللہ ہے نا، مطلب جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے وہ کلام اللہ تھی، ہمیں اس پہ ایمان ہے. اس ٹائم وہ ڈسٹارٹر فارم میں چینج ہوئی ہے، لیکن جب وہ نازل ہوئی ہے وہ کلام اللہ ہی تھی. اور ایک بات، جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، وہی اس نے بات لکھی ہے، دینی ضروریات کی تمام باتیں. ایسا مت ہے کہ ہر ڈیٹیل قرآن میں لکھی ہے، نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ہمیں کیسے، مطلب ہمیں کیسے وازوان بنانا ہے، لکھا ہے. ہاں لکھا ہے اجمالاً کیسے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تم جاننے والوں سے پوچھو. اس میں سب آ جاتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہے کہ کیسے انسان کو جوتا ٹھیک کرنا ہے، جوتا لکھا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو وہی سے یہاں پہ امپورٹنٹ بات لکھی ہے کہ جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جو ان کا ہدایت کا باعث بن جاتا ہے، رحمت کا باعث بن جاتا ہے. کیا؟ قرآن کی تعلیمات. یہ ہو گیا. پھر یہاں پہ آ گیا کہ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب جو ہے انزلناہ مبارکن، اس کو ہم نے بھیجا ہے بڑی خیر و برکت والی کتاب، مبارکن بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے. فاتبعوہ، تم اس کو اتباع کرو اس کتاب کی، قرآن کی. واتقوا لعلکم ترحمون، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے. تو ایک بندہ اللہ کے رحم کا مستحق اس ٹائم پہ قرار پاتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اس آیت سے استنباط ہوتا ہے یہ پوائنٹ کہ ایک انسان اللہ کی رحمت کا مستحق تب بن جاتا ہے جب وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں. اچھا، اس کے بعد ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید جس میں دین و دنیا کی برکتیں اور بلائیاں ہیں، ہے نا. مبارک مطلب دین و دنیا کی جو برکتیں اور اچھے بلائیاں ہیں وہ اس میں موجود ہے اس کتاب میں. ان تقولو، کہ تم یہ کل کو نہ کہو، ان تقولو انما انزل الکتاب، کہ صرف اور صرف نازل کر دی گئی کتاب. انما ہو گیا اونلی، کیا ہو گیا؟ اس کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر ادات حصر. ادات حصر ایسا ٹول جس سے ہم حصر بیان کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں کنفائن میننگ، اونلی اینڈ اونلی بولتے ہیں. حصر کا مطلب ہے یہ اونلی اینڈ اونلی بول دینا. تو انما انزل الکتاب، کہ بے شک نازل، صرف اور صرف نازل ہو گئی کتاب، علی طائفتین من قبلنا، دو گروہوں پہ. دو طائفہ کے جماعت، طائفتین ہو گئے دو جماعتیں، من قبلنا ہم سے پہلے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کی اسٹڈی کے بارے میں غفلت میں تھے. کس کی اسٹڈی کے بارے میں؟ جو نازل ہوگی کتاب اس کے بارے میں. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پہ نازل ہوئی اور ہم ان کے پڑھنے سے محض بے خبر تھے. کہیں تم یہ نہ کہو، یعنی کہ یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ دونوں فرقوں سے مراد یہود و نصارہ ہے، ان پہ کتابیں بھیج دی گئی، یہودیوں پہ نصارہ پہ. طائفتین، ٹو گروپس پہ، on Christians and Jews. لیکن ہم پہ تو کتاب بھیجی نہیں گئی ہے. تم کل کو یہ عذر پیش نہ کرتے ہمارے سامنے، اسی وجہ سے اس لیے ہم نے قرآن کو نازل فرما دیا. ٹھیک ہے، تاکہ حجت قائم ہو جائے. ٹھیک ہے.
اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی. تم بولتے کہ وہ کتابیں ہماری زبان میں نہیں تھی نا، جو نا تورات اور انجیل. تورات نازل ہوئی ہے ہبرو زبان میں. کس میں؟ ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں. عبرانی زبان میں. شاید یہ بھی ہوئے نازل عبرانی زبان میں ہی. کون؟ انجیل بھی. لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ آرمیک لینگویج بولتے تھے، آرمیک. یا وہ گریک بھی بولتے تھے شاید. ہاں، وہ یہ دو لینگویجز بولتے تھے. تم بولتے کہ ہم ان کی اسٹڈی سے غافل تھے، ہمیں اپنی لینگویج میں کتاب نہیں آ گئی ہے نا. اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا اولین مخاطب جو ہوتے ہیں وحی کے، ان کو اسی کی لینگویج میں کتاب دی جاتی ہے. اب ہم تو عرب نہیں ہیں، تو ہمارے لیے عربی سیکھنا کیا ہے؟ واجب. جیسے ابن تیمیہ بولتے ہیں کیا؟ وما لا يتم الواجب به الا فهو واجب. جس چیز سے واجب پورا ہوتا ہوگا وہ چیز خود واجب بن جاتا ہے. What necessitates an obligation becomes an obligation. اگر اس کلاس میں جوائن کرنے کے لیے واجب بن جاتا ہے زوم کو ڈاؤن لوڈ کرنا. ایسے تو کلاس دینا، فار ایگزامپل میں آپ کو بولتا ہوں واجب ہے کلاس دینا آپ پہ، لیکن زوم ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا بھی واجب خود بن جائے گا، ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر کلاس نہیں ہو سکتا پاسبل دینا. کل مجھے ایک لڑکا بن گیا مسجد میں، مجھے بولا تھا کہ میں پچھلے ایک سال سے گروپ میں کلاس دے ہی نہیں پاتا ہوں. اس کو زوم ایپ تھی نہیں بیچارے کے فون میں، پھر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کی فون سے. مجھے بولنا پڑے گا زوم کیسے کھولنی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوتی ہے. وہ بیچارہ کرتا ہے کام پتہ نہیں کہاں پہ. بول رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں قرآن سیکھنا. اچھا. انت او تقول ان انزل علينا الكتاب عن دراستهم لغافلين، پڑھا ہم نے؟ ہاں. اچھا. او تقول، یا تم یہ کل کو نہ کہتے. مطلب اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اب تمہارا کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، یہی بات ہے. او تقول، یا تم یہ کہتے لو ان انزلنا علينا الكتاب، اگر ہم پہ کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکنا اہدا منہم، ہم ان سے زیادہ بیٹر گائیڈڈ ہوتے. اہدا یہ اسم تفضیل ہے. ہم ان سے زیادہ کیا ہوتے؟ گائیڈڈ ہوتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، بتحقیق تمہاری اور اللہ کی طرف سے بینہ، کلیئر پروفس آ چکے ہیں. اللہ کی طرف سے تمہاری اور کلیئر پروفس آ چکے ہیں. وہدى ورحمۃ، اور ہدایت اور رحمت. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم، اس سے بڑا انجسٹ اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کو ڈینائی کرتا ہے، کوئی تکذیب کرتا ہے، چٹلاتا ہے. وصدف عنها، اور اسے ٹرن اوے کر دیتا ہے. سنجز الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم جزا دیں گے ان کو جو ٹرن اوے کرتے ہیں ہماری آیات سے. سوء العذاب، بہت برا عذاب. بما کانوا یصدفون، اس سبب سے کہ جو کچھ وہ ٹرن اوے کرتے ہیں، جو کچھ وہ روگردانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سبب سے ہم ان کو ان قریب جزا دیں گے، برا جزا دیں گے. سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ہم جلدی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں یا ٹرن اوے کرتے ہیں، ان کے روکنے کے سبب ہم ان کو سخت سزا دیں گے. تو صدفہ بولتے ہیں کہ اس کو ٹرن اوے کرے گا یا روکنے کو. ٹھیک ہے، اس تو مطلب یہاں پہ ہو جاتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلی بات آیا نا یہاں پہ کہ تمہاری اور آ چکی ہے رحمت. فمن، یہاں پہ دیکھیے آپ، فقط جاءکم بینۃ من ربکم، بتحقیق تمہاری اور آ گئی ہے اللہ کی طرف سے کیا؟ رحمت. مطلب یہ کلیئر پروفس. مطلب کیا ہوگا؟ تم اب عذر نہیں بیان کر سکتے اللہ کے سامنے، تمہارا ایکسکیوز اب باقی نہیں رہ سکتا ہے. پھر جو یہاں پہ آ گیا تھرڈ پوائنٹ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اسے روکے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا. تو یعنی کتاب ہدایت اور رحمت کے نزول کے بعد بھی جو شخص ہدایت یعنی کہ اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت اللہ کا مستحق نہیں بنتا، مطلب اسلام قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ تکذیب سے کام لیتا ہے، اعراض سے کام لیتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کرنے والا اپنے آپ پہ کون ہو سکتا ہے؟ صدفہ کے مطلب ہوتے ہیں اعراض کرنے کے. ٹھیک ہے. اور دوسروں کو روکنے کا مطلب بھی یہاں پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها، جو روکتے اللہ کی آیتوں سے. یا مطلب کیا ہو گیا؟ جو ٹرن اوے کرتے اللہ کی آیتوں سے، یعنی کہ اعراض کرنے کا معنی بھی یہاں پہ آ جاتا ہے، اور باقی کو روکنے کا معنی بھی اس میں آ جاتا ہے صدفہ کے اندر. یہ چیز سمجھیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کیا؟ ٹرن اوے، ہے نا. لیکن یہاں لکھا ہے اس نے اصل بیان میں کیا؟
جو اعراض کرتا ہے. پھر اس نے سمجھایا اچھے سے کہ اعراض کا مطلب یہاں پہ آتا ہے اور ٹرن اوے کا مطلب یہاں پہ آ جاتا ہے. اور اس سے پریشانی ہونا چاہیے جو قرآن پڑھتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے بعض اوقات یہاں پہ ٹرانسلیشن یہ کیا گیا، یہاں پہ یہ کیا گیا، وہ دونوں صحیح ہوتے ہیں. کیونکہ یہ عربی زبان ہے، یہاں پہ مترادفات بہت ہوتے ہیں، یا یہاں پہ ایک ہی لفظ کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کنٹیکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے مطلب کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایک ہی لفظ کو دو تین مطلب بھی ہو سکتے ہیں، دو چار مطلب بھی ہو سکتے ہیں. باقی عربی بہت آسان ہے، لیکن یہ چیز عربی مشکل ہے. یہ چیز جب انسان کتاب پڑھتا ہے نا، سمجھ نہیں آتا عربی کتاب میں ٹرانسلیشن کیسا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لفظ ہوتا ہے استعمال کچھ جگہوں پہ الگ کنٹیکس میں. ایسا خالی عربی میں نہیں ہوتا، باقی لینگویج میں بھی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا عربی میں زیادہ ہو جاتا ہے یہ. یہ نہیں پڑھا نا؟ ہاں. اسے بچ گیا خالی 1 منٹ. کل سے ہم پڑھیں گے اب اسی سے، کیونکہ القرآن ایپ کھلتی نہیں ہے مجھے فون سے. اور اس میں یہاں سے یہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے ساتھ ساتھ میں جو میں پڑھاتا ہوں، تو ایسے آپ کو فائدہ ملتا ہوگا. مطلب مجھے لگتا ہے جب میں پڑھاتا ہوگا نا، آپ اس ٹائم خود بھی پڑھتے ہو نا. جس میں پڑھا رہا ہوں اس ٹائم میں بولتا ہوں تفسیر، یا میں بولتا ہوں تھوڑا ترجمہ. آپ پڑھتے ہوں گے خود بھی نا اس ٹائم پہ، پڑھنے کے ٹائم پہ ہی، مطلب ورڈ ٹو ورڈ سے یا یہاں سے. اس سے بھی تو آپ سمجھ پاتے ہوں گے اچھے سے. سچ میں ہم کوئی عذر میں نہ بیان کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمیں قرآن کو مطلب سمجھا نہیں. مطلب ہم نے عربی نہیں پڑھا تھا. آج دیکھیے کتنی زیادہ سہولت ہو گئی ہے انسان کو پڑھنے کے لیے، ہے نا. تو کوئی عذر بیان نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے کہ مجھے قرآن پتہ نہیں تھی قرآن میں کیا لکھا ہے نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پہ پہلا فوکس کریں. بعد میں ہوگا اسلامی کتابیں، وہ تو بعد میں ہوتا ہے. پہلے قرآن سے اگر ہم پڑھیں گے اچھے سے، وہ سب کتابیں ہوتی ہے آسان پڑھنی. پھر انسان پڑھتا ہے ایسے ایسے کتاب، پھر سچ میں اللہ کے سمجھا بھی صاحب